بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر. آپ کا میزبان سردار طاہر محمود اپنے پروگرام ہارٹ ٹاک کے ساتھ پیش خدمت. آج میری شخصیت گجرانوالہ کی ایک معروف شخصیت اور ووٹ کی طاقت سے گجرانوالہ کی سب سے بڑی سوسائٹی ڈی سی کالونی میں ایز اے سیکرٹری منتخب ہوئے اور اپنے منشور کے مطابق کچھ ہی عرصے میں ڈی سی کالونی کے وہ مسائل حل کیے جو کئی سالوں سے اس کالونی کے اوپر بنے ہوئے تھے اور لوگوں کے لیے مسائل کا شکار تھے. میری مراد عاطف افتخار چیمہ صاحب ہیں. آج ہم ان سے ایک تفصیلی گفتگو کریں گے اور یہ پروگرام عید کے حوالے سے اسپیشل پروگرام ہے میرا. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہاں سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سردار صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. آپ کی مہربانی، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں مصروفیت میں ہمیں ٹائم دیا اور عید کے اسپیشل شو میں ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی مہربانی. آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور آپ کی آمد کا شکریہ. آپ نے ہماری سوسائٹی کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی ایز اے سیکرٹری یہاں منتخب ہونے کے بعد اس سے پہلے بھی آپ کوئی کسی عہدے پر تھے یا آپ کیا ذمہ داری ہیں اس کے علاوہ آپ کی؟ جی الحمدللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 جنوری میں ہمارا یہ الیکشن سوسائٹی الیکشن ہوا تھا. میں نے وہ جو ہے اس میں حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ آئی ایم سیکرٹری ڈی سی کالونی. ڈی سی کالونی کا پورا نام جیسے کہ آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی معروف مشہور سوسائٹی ہے، سب سے اچھی بڑی سوسائٹی ہے PGECHS، پنجاب گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. اس سے پہلے جو ہے میں ورک کر رہا ہوں ایز اے سوشل ورکر. اس کے علاوہ میں چیئرمین اوورسیز ہوں ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کا. چیئرپرسن اوورسیز ڈسٹرکٹ گجرانوالہ جو ہے وہ 2019 میں ہماری گورنمنٹ عمران خان صاحب کے ویژن کے اوپر ہماری پنجاب گورنمنٹ نے 29 ڈسٹرکٹس کے اندر چیئرپرسنز اپوائنٹ کیے جو کہ PTI کی طرف سے تھے، تاکہ جو ہمارے اوورسیز ملک سے باہر اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، اپنے پردیس میں اپنے بچوں سے دور، اپنی فیملی سے دور، ان کے بے تحاشا مسائل جو پاکستان کے اندر ان کے مسائل ہیں، ان کا فاسٹ ریلیف ان کو دینے کے لیے ایک سیل جو کہ پہلے سے ہی موجود ہے، 2015 سے موجود ہے، اس سیل کے اوپر عمران خان صاحب کا ویژن کہ جو ہے جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کو وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، ان کو ہر فورم کے اوپر ہر جو ہے پوائنٹ کے اوپر ان کو جو ہے ایک اچھا ویلکم کیا جائے. تو اسی حوالے سے ہمارا ایک سیل ہے جس میں ہم جتنے بھی اوورسیز ہیں ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کے، اس کو گجرانوالہ کے اندر ہم ٹی سی آفس کے اندر میرا آفس ہے، جو ہے کوئی بھی اوورسیز ہے وہ بائی جو ہے آن لائن لنک OPC کے لنک کے اوپر وہ ہمیں رابطہ کر سکتا ہے، اپنی شکایت درج کر سکتا ہے، اپنا فوکل پرسن دے سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ وہاں پر ایک کوڈ مل جائے گا. ہم ہر ماہ میں 2 میٹنگ سر کنڈکٹ کرتے ہیں. 2 میٹنگ کے اندر ہم جتنے بھی ایشوز اوورسیز کے آئے ہوتے ہیں وہ جس بھی جو ہے وہ جس بھی حوالے سے ہوں، زیادہ تر ہمارے ادھر اوورسیز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر اوورسیز کے پراپرٹیز کے ہی ایشوز ہیں. تو میں سیکرٹری ڈی سی کالونی سے پہلے اوورسیز چیئرپرسن ڈسٹرکٹ گجرانوالہ اینڈ PTI پریزیڈنٹ تحصیل وزیر آباد میں ورک کر رہا ہوں. الحمدللہ 3 اسائنمنٹ سے میرے پاس اس کے علاوہ اور ٹائم نہیں ہے. تو PTI تحصیل وزیر آباد
میرے جو ایم این ہیں احمد چٹھا صاحب کے ساتھ میں ورک کر رہا ہوں اور میں پارٹی کے لیے ایک عام ورکر کی طرح محنت کر رہا ہوں. تھینک یو. اچھا سر، یہ آپ نے بتایا کہ اپنا مصروفیت کے حوالے سے، اس کے علاوہ کوئی بزنس بھی کرتے ہیں آپ کے؟ جی بالکل بالکل، میں بزنس کمیونٹی سے ہی میرا تعلق ہے اور میں ایز سچ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کنسٹرکشن سے وابستہ ہوں. اور میں یہ پولیٹیکل اپنی جو مصروفیات ہیں اس سے پہلے اسی سوسائٹی میں اور دوسری جو ڈی ایچ ہے، میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس سے میری جو ہے وہ وابستگی تھی. جب میں نے پولیٹیکل لائن کا انتخاب کیا تو ہماری سوسائٹی کا جو بائی لاز ہیں کوآپریٹیو کے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہر ایک فورم کے اوپر سے جو ریٹائرمنٹ آپ کہہ لیں اور کینسلیشن کہہ لیں، میری جہاں پہ بھی عارضی طور پر آپ نے وہ نہیں، میں نے پرماننٹ طور پہ، کیونکہ جب آپ کوآپریٹیو سوسائٹی کے بائی لاز کو جو ہے میں نے اسٹڈی کیا کہ مجھے اگر الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو ریئل اسٹیٹ بزنس اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں. تو میں نے پراپر طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا اور الحمدللہ اس کے بعد میں الیکشن اور پولیٹیکل لائن میں آیا. تو جو ہے وہ اب میں الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پولیٹیکل لائن 2020 الیکشن میں ایک دوسرے گروپ سے صدر کسی اور گروپ کا اور سیکرٹری کسی اور گروپ کا، ایسی صورتحال میں آپ نے کیسے کام کو مینیج کیا، ان کے ساتھ کیسے آپ نے ڈیولپمنٹ کی کام کے وجہ سے؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو مین گروپ ہماری سوسائٹی کے اندر آئے تھے جنہوں نے جو ہے الیکشن بنانے کے لیے دو گروپ ہوئے تھے. ایک تھا اتحاد گروپ اور ایک تھا فاؤنڈر گروپ. اتحاد گروپ جو ہے وہ ہمارے پرانے ایک سوسائٹی کے جنہوں نے اس سوسائٹی کو جو ہے بنایا اور اس سوسائٹی کو پروان چڑھایا، وہ کیپٹن ریٹائرڈ خالد سلطان صاحب. اتحاد گروپ کے پریزیڈنٹ وہ تھے. اور دوسرا گروپ تھا فاؤنڈر گروپ. فاؤنڈر گروپ جو ہے وہ حاجی امجد سلیم بٹ صاحب، جن کے گروپ سے میں نے کنٹیسٹ کیا. حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کا گروپ لوکل لوگوں کا گروپ تھا. وہ لوکل جو ہے وہ بزنس مین تھے، یہاں کے لوکل لوگوں کا گروپ تھا. تو میں نے جب انتخاب کیا تو میں نے لوکل لوگوں کا انتخاب کیا، جبکہ میری جو اٹیچمنٹ یا میں پہلے بھی خالد سلطان صاحب کے ساتھ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو ہے بزنس کے حوالے سے میں سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ رہا، تو میں خالد سلطان صاحب کے ساتھ میں نے ان کے کام کو دیکھا اور ان کی نیچر کو. میں لاسٹ 2004-05 سے ڈی سی کلونی کے اندر میں رہا ہوں. فرسٹ ٹائم ہی میں نے 2020 میں نے کہا بس اب میں سوسائٹی کے ساتھ اس جو اچھے کام ہیں ان کا حصہ بنوں گا. تو خالد صاحب جو ہمارے ابھی موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ وہ پریزیڈنٹ ہیں اور میں سیکرٹری ہوں. الیکشن ہوا، الیکشن کے اندر پریزیڈنٹ وہ ہو گئے، سیکرٹری میں ہو گیا. وہ بھی ووٹ لے کے آئے، میں بھی ووٹ لے کے آیا. جو ہے بائی چانس بیڈ لک میرے گروپ میں سے پریزیڈنٹ صاحب ہار گئے اور باقی جو ہیں وہ ہمارے گروپ کی زیادہ نشستیں جو ہیں وہ آئیں. الیکشن ہمارا جو ہے بڑا گرم الیکشن ہوتا ہے گجرانوالہ کا، بہت جو ہے وہ، لیکن بہت مزہ آیا. الیکشن کو ایک گیم کی طرح لینا چاہیے. اور میں نے چونکہ پولیٹیکل شوق تھا، اس سے پہلے میں پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی کا، چیئرپرسن اوورسیز تھا، میں نے محنت کی تو میں ون ہو گیا. ابھی ہمارا بڑا اچھا ہے، میں رسپیکٹ دیتا ہوں تو وہ بھی رسپیکٹ دیتے ہیں. تو جو ہے وہ اس وجہ سے پہلے سے ہی جانتے ہیں. اور وہ خواہش مند بھی تھے کہ میں ان کے گروپ سے لڑوں، لیکن میری جو ہے وہ حاجی امجد سلیم بٹ صاحب اور ان کے پینل کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ تھی، فرینڈ شپ تھی. میں نے کہا جی میں جو ہے اس گروپ کا انتخاب کروں گا جو لوکل ہیں، جو لوکل ادھر کے رہائشی ہیں. لیکن خالد صاحب بڑا اچھا ویژن رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ جو سوسائٹی ہے اس کی مین کریڈٹ جو ہے وہ
خالد سلطان صاحب کو جاتا ہے. اچھا، ڈی سی کالونی کے کچھ درینہ مسائل تھے، جی ان میں سے 2009 سے جو ڈیولپمنٹ چارجز تھے کنٹونمنٹ بورڈ کے، ان کے ساتھ بھی آپ کے اعتراضات چل رہے تھے. وہ اس دور میں 2020 الیکشن کے بعد وہ بہت بڑا ایک مسئلہ آپ نے حل کیا، اور اسی طرح اور بھی بے شمار مسائل تھے، نقشہ جات کے مسائل تھے. اس کے حوالے سے آپ نے جو منشور میں باتیں تھیں ان میں سے بہت کچھ آپ نے کام کیے، اس حوالے سے آپ کچھ. جی میں نے الیکشن سے پہلے ایکچولی میں اس سوسائٹی کے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ میں اس سوسائٹی کے میرے لیے نیو نہیں تھی، الیکشن میرے لیے نیو تھا، لیکن اس سوسائٹی کے مسائل، اس سوسائٹی کی اگر میں کہوں کہ آپ پلاٹ کا نمبر بتائیں اور میں ادھر بیٹھے ہی بتا دوں گا کہ یہ گھر اس اسٹریٹ کے اندر ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نے یہاں پر کافی زیادہ ٹائم گزارا ہے. جب یہ سوسائٹی کا ایک گھر تھا، صرف ہمارا ستلج بلاک میں ایک ہی گھر بنا ہوا تھا، تو جو ہے مسائل کو جانتے ہوئے اور چونکہ ادھر آپ نے کام کیا ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر، جس طرح کینٹ بورڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز تھے، کینٹ بورڈ جو ہیں وہ مین جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی بھی جو ادارے کے ساتھ ٹیبل ٹاک اگر اچھے طریقے سے ہو جائے اور اگر ان کو کنونس کیا جائے کہ یہ چیز ہے. اب جس طرح ڈی سی کالونی ہے تو وہ مین ریونیو جو کینٹ بورڈ کو جاتا ہے وہ ہماری سوسائٹی کی وجہ سے جاتا ہے. مین خوبصورتی جو کینٹ کی ہے وہ ہماری سوسائٹی کی وجہ سے، کیونکہ ہم جی ٹی روڈ کے اوپر ہیں اور وہ جو ہے اس کے بعد وہ شروع ہوتے ہیں. ادھر جو ہے وہ کچھ ایم پی یا ملٹری پولیس اور آرمی کی ریسٹرکشنز بھی ہیں کہ عام بندہ ادھر نہیں جا سکتا. بہت سے لوگ اس وجہ سے کینٹ سے شفٹ ہو کے تو ڈی سی کالونی کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے بزنس مین اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو زیادہ سوٹ کرتی ہے کہ اگر وہ ہو. تو سر اس کے اندر سردار صاحب اچھے طریقے سے بات کی، انہوں نے ایگری کیا، اور اب تو ہمارے الحمدللہ ٹیکس کے ایشوز بھی ریزولو ہو گئے ہیں. الحمدللہ ہمارے جس طرح وہ نقشے وغیرہ بند ہو رہے تھے اور ایشوز تھے وہ بھی ریزولو ہو گئے ہیں. تھرڈلی الحمدللہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ان قریب ہم آپ لوگوں کے سامنے، سوسائٹی 2000 سے یہ چل رہی ہے ڈی سی کالونی، اور ابھی ہمارا الحمدللہ پیٹرول پمپ بھی جو ہے اس کا میپ بھی این او سی لے لیا الحمدللہ. اب اس کا میپ بھی اپرووڈ ہو کے تو اسی میٹنگ میں ہم سن رہے ہیں سر کہ وہ الحمدللہ ہمیں مل جائے گا. تو ہمارے لوگوں کو سروس اسٹیشن، پیٹرول پمپ سوسائٹی کے اندر ہی فیسلٹی میسر ہو جائے گی. ایکسٹینشن کے اندر 3 عدد مساجد کا ہم نے بنیاد رکھ لی ہے، جو نیا ایریا سواں مہران بلان فضل سینٹر کے ساتھ ہے، وہاں پر 3 مسجدیں ہیں اور وہ تینوں مسجدیں الحمدللہ وہ شروع ہو گئی ہیں. نیو سیکٹرز کے اندر سوسائٹی کی سیکٹر مارکیٹس ہیں، ان کے نقشے میں نے سبمٹ کرائے ہوئے، اور اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ وہاں کے رہائشیوں کے لیے اور ہمارے رہائشیوں کو کم انکم کے اندر رینٹ کے اوپر سوسائٹی کی طرف سے شاپس مل جائیں گی، جو کہ اب ہمارے رہائشی اگر دور نہیں جا سکتے کاروبار کے لیے تو ان کو کاروباری سوسائٹی کی طرف سے کاروباری سہولت میسر ہو جائے گی، اور جو ان کے اہل و عیال ہیں ان کو پرچیزنگ کے لیے دکانیں قریب ترین میسر ہو جائیں گی، تو وہ سوسائٹی کی ہوں گی، ہم اس کو دیں گے. سر ایک درینہ مسئلہ تھا اس کا ڈی سی کالونی کا بلاک 3 کا، جی جو کچھ دن عرصہ پہلے، کچھ ماہ پہلے اس کی آپ نے باقاعدہ منظوری دی. اس کے اوپر بہت سے اسکینڈل بھی آئے، 2 نمبری کی باتیں بھی ہوئی، اور لوگوں کو گو منگو تھا کہ ہو سکتا وہ اپروول بھی نہ ہو، لیکن وہ آپ نے انویسٹر کے لیے ایک بہت بڑا راستہ نیا کھولا. سردار صاحب میں نے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو الیکشن میں اور الیکشن سے پہلے بھی میں نے ملا، جن کے ایکسٹینشن 3 کی آپ بات کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم جی ڈی اپرووڈ ہو گئے ہیں. ایکسٹینشن 3 کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں الیکشن سے پہلے بہت سے لوگوں کو ملا جو اس آس امید میں میرے سے انہوں نے بات کی، اچھا چیمہ صاحب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. ایک لیڈی پروفیسر تھیں، تقریباً اراؤنڈ
ایج ان کی ہوگی 35-37 ٹیچر تھیں. انہوں نے کہا بھائی میں نے پروفیسر 3 میں اپنی پاکٹ سے اپنی سیونگ سے ایک پلاٹ لیا کیونکہ میں ڈی سی کالونی کے اندر پلاٹ نہیں لے سکتی, یہاں پر یہ جو پرانے فیز ہیں یہ بہت ایکسپینسو ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ان کا میں نے وہ پلاٹ لیا اور میں میری پلاننگ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ادھر اپنا گھر بناؤں گی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی ادھر جا کے کروں گی. اپنی شادی کی نہیں وہ بات کر رہی ہیں, وہ ٹیچر ہیں جو ان میرڈ تھیں اور وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے انہوں نے اپنی سیونگ کر کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے یا جو بھی ان کو انہوں نے وہاں پر پلاٹ لیا, اور وہ پلاٹ جو ہے وہ سستا کر کے لیا انہوں نے, کیونکہ ایکسٹینشن 3 کو کہیں سے کوئی رستہ نہیں تھا. بہت سے لوگ مجھے ایسے ملے اور ہمارے پاس ممبرز ایسے آتے ہیں جو 1990 کے ہمارے ممبرز ہیں اور ایکسٹینشن 3 کے ممبرز ہیں. تو سر یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا اور میں نے الحمدللہ چیلنج کو, کوئی اس میں 2 نمبری نہیں ہے, کوئی اس میں جی ڈی اے کا ایک محکمہ ہے اپروول لینے کے لیے, سوسائٹی کی اپروول لینے کے لیے سر جو ہے صرف میں نے اپنا ٹائم دیا, میں نے محنت کی, میں نے لوگوں کی ریکویسٹ کی. ریونیو ڈپارٹمنٹ اٹیچ ہوتا ہے, اس کے اندر لیگل برانچ اٹیچ ہوتی ہے, ٹاؤن پلاننگ برانچ اٹیچ ہوتی ہے, پھر جا کے وہ ساری چیزیں جب کمپلیٹ ہوتی ہیں اور بہت سے جو ہے وہ آپ کو آپ کے پاس بہت سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے این او سیز چاہیے ہوتے ہیں. تو میں نے صرف میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ ہمارے کئی بہن بھائیوں نے, ہمارے کئی لوگوں نے, ہمارے عزیز و قارب نے جو کہ یہاں پر 1.5-2 کروڑ کا پلاٹ نہیں لے سکتے, تو انہوں نے 12-15 لاکھ روپے اپنی سیونگ سے کم آمدنی والوں نے لیے ہوئے ہیں. اور پھر ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر وہ سوسائٹی بنے. 30 سال سے سر اس کے اوپر کوئی ورک نہیں کرتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہوگا. لوگ یہاں سے شروع ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے اس کی چیزیں ہوں گی, تو میں یہ کہتا تھا یہ کیوں نہیں ہوگا. ہم نے 14 کروڑ کے قریب جی ڈی اے کو اماؤنٹ پے کی, سرکاری فیس پے کی, ہم نے تمام اس کے لوازمات پورے کیے ہیں. اور ان لوازمات کو پورا کر کے, سرکاری فیس کو پورا کر کے, جو سرکار کی ریکوائرمنٹس ہیں, ہم نے جی ڈی اے کی ریکوائرمنٹس ہیں, جی ڈی اے کے نام ہم نے سیکیورٹی بانڈ کے حوالے سے بکس, وہ جو رجسٹریاں کروائیں, رستوں کی کروائیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کرا کے صرف ان لوگوں کے لیے جو 1990 سے اس انتظار میں ہیں, جو ابھی بھی کوئی سستا پلاٹ کر کے جنہوں نے ادھر انویسٹمنٹ کی, انہیں سوسائٹی ملنی چاہیے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی کے ساتھ یہ مراحل, ابھی بہت سے مراحل آگے ہیں, ابھی پہلا مراحل میں نے طے کیا, مرحلہ پہلا میں نے طے کیا ہے, آگے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ دعائیں ہیں جو جنہوں نے جو یہ آسانی پیدا کی ہے, وہ دعائیں ہیں لوگوں کی جنہوں نے یہ آسانی پیدا کی. اور ایک جو لوگ کہتے تھے یہ ناممکن سا کام ہے, یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے, ان کے پیچھے آپ کیوں جا رہے ہیں, تو میں نے اس چیز کا کیا کہ نہیں, یہ ہونا چاہیے, یہ رائٹ ہے لوگوں کا. تو الحمدللہ آج ہم جی ڈی اے اپرووڈ ہیں اور ان قریب ہم ان کا فیوچر میں اس کی لانچنگ کی طرف, اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف, اس کی باقی جو مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ. جی چیمہ صاحب سے بات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی چیمہ صاحب سے بات کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ہارٹ ٹاک کے آج کے ہمارے مہمان ہیں آفتاب افتخار چیمہ صاحب, جو سیکرٹری ہیں ڈی سی کالونی گجرانوالہ. جی چیمہ صاحب, اب تھوڑی سی سوسائٹی کے حوالے سے, سوسائٹی کے اندر جو معاملات ہیں اس میں صفائی کے معاملات سے بھی لوگ اتنے خوش نہیں ہیں, سیکیورٹی کے معاملات بھی اتنے خوش نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ نے کوئی لائحہ عمل تبدیل کیا ہے, کوئی بنایا, کوئی لوگوں کے جو مسائل ہیں؟ جی بالکل, آپ بھائی ہیں اور جو ہے
آپ کی نشاندہی بہت اچھی بات ہے. اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ جو آپ ظاہری بات ہے آپ ادھر کی ایک جو ہے وہ پرسنالٹی ہیں, لوگ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں, اور سوشل میڈیا اور آج کل جو ہے وہ چیزیں ہم نے تقریباً تمام مین روڈز کا پیچ ورک کمپلیٹ کر دیا. بیچ میں کوئی موسمی کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ٹیم ہوتی ہے کچھ اس کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہوا, لیکن الحمدللہ مین روڈ کا پیچ ورک قریب ہو گیا ہے. ابھی جو اندر کی روڈز ہیں ان کا تمام روڈز کو میں نے جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ورک کر کے ایم سی سے اپروول دے دیا. تو انشاءاللہ تعالی یہ برسات کے فوراً بعد آپ کو ہماری اندر کی تمام روڈز بھی کلیئر ملیں گی. اس کے بعد صفائی کا جہاں تک نظام ہے تو ہر چیز پرفیکٹ تو نہیں ہوتی ہے سر, لیکن الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ 100 میں سے 80-85 نمبرز تو ہمیں آپ دیں گے ہی. باقی اگر کوئی دوست کوئی بھائی, کیونکہ تنقید بھی بڑی اچھی چیز ہے, تنقید کو اگر آپ لیں تو وہ کوئی ایسی چیز پکڑ لیتے ہیں جو کہ کوئی وہ 0.1% 2% کوئی چیز رہ جائے. باقی آپ ہماری روڈز دیکھیں, ہمیں کوئی کین بورڈ سے سینیٹری کا یا سویپر کا کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت, آپ برسات کا موسم ہے, آپ ادھر آئے ہوئے ہیں, آپ ضرور میری سوسائٹی کو وزٹ کریں, روڈز کو بھی وزٹ کریں اور وہ بھی کریں. 5-10% کی گنجائش یا وہ کر کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 80-90% تو کور کیا ہوا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سیکیورٹی پہ بھی میں آتا ہوں. تو پہلی چیز تو وہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ تنقید فوراً کر دینا سوشل میڈیا کے اوپر کسی ایک ایسی چیز کے اوپر جو کوئی اگر کسی گھر کا جو ہے وہ کوئی نیو ہاؤس بلڈ ہوا ہے اور وہ اس کے نئے لوگ آئے ہیں, انہوں نے پیکنگ کھولی ہے اور ساتھ والے گھر کے پلاٹ کے اندر یا اپنے گھر کے باہر انہوں نے اس کا وہ چیزیں رکھ دی ہیں, تو ہمارے بندے جب تک اس کو اٹھانے کے لیے گئے ہیں اور اگر کسی دوست نے اس کو جو ہے تصویر کھینچ کے ہمیں بھیج دی ہے تو اتنا ہی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ پوری کوشش ہے کہ وہ اچھا صاف ستھرا ماحول ملے, اور جو ہے اسی طریقے سے برسات کے موسم میں آپ ہمارا ہارٹیکلچر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت کہیں پہ بھی آپ کو پلاٹوں میں وہ جھاڑیاں یا وہ چیزیں نہیں ملیں گی. میں نے برسات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے پہلے ہی 10 دن تمام تر جو, کیونکہ برسات میں پھر ٹریکٹر نہیں چلتا, تمام تر خالی پلاٹوں کو اس دفعہ میں نے 10 دن 15 دن پہلے ہی کر لیا کہ اب بارش بھی ہوگی تو ٹریکٹر ہمارا جو لوگوں چل پڑے گا. وہ سیکیورٹی, ہم باؤنڈری وال کمیونٹی ہیں. فیز 1 ہمارا تمام تر کیمرہ سسٹم ہو گیا ہے. فیز 2 ہمارا جو ہے ایکسٹینشن 1 اور ایکسٹینشن 2 جو ہے ہماری, اس میں کیمراز ابھی لگ رہے ہیں جو کہ ود ان اے منتھ وہ لگ جائیں گے. ہمارے پاس جو سیکیورٹی ہے وہ 24 آورس 3 شفٹوں میں کام کر رہی ہے. ایک واردات 2 مہینے میں ہوئی یا 2 واردات ہوئی 1-2 مہینے کے اندر. ابھی ایک میرے پاس کلپ ہے, صبح کوئی 6-5 بجے کسی دوست نے بکرا چوری کرنے کی ٹرائی کی تو اس کی گاڑی اس کی ہر چیز ہم نے ٹریس آؤٹ کر لیا. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, ہم نے کر لیا. عید کا ٹائم ہے تو جو ہے وہ اس کی گاڑی اس کی چیزیں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کون ہے. اب اس کو ہم آگے پکڑنے کی طرف جا رہے ہیں. تو 1 یا 2 پچھلے 2 مہینے کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں, وہ بھی کسی مقبری کے اوپر وہ چیز ہوئی, نوکر. اور وہ ہمارا گجرانوالہ کی ساری الحمدللہ ہمارے پاس ڈاکٹرز, ہمارے پاس لائرز, ہمارے پاس انڈسٹریلسٹ, ہمارے پاس بزنس مین, ہمارے پاس گورنمنٹ امپلائیز, گورنمنٹ سرونٹس, سارا یہ سٹاف مطلب ہمارے رہائشی ہیں. پوری کوشش کرتے ہیں. 1 یا 2 جو مقبری کے اوپر ہوئیں تو وہ سر جو ہے نا اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے.
اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ابھی ہم نے جو ہے ہمارے جو سیکورٹی سٹاف ہیں وہ کرنل ریٹائرڈ خضر صاحب ہیں, ان کو اپوائنٹ کیا میں نے ابھی ریسنٹلی 2 مہینے ہوئے ہیں, تاکہ ہم پراپر طریقے سے ان کی خدمات اور ان کی چیزیں وہ جو ان کے پاس ان کو آرمی نے ان کو جو تجربہ ہے اس سے مستفید ہو سکیں. سیکنڈلی میں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے گارڈ اور جتنے بھی ہمارے سویپرز اور مالی جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے اندر ان ہوتے ہیں اور آؤٹ ہوتے ہیں, ان کا لیٹسٹ جو ہے ان کے تمام تر پولیس اسٹیشنز وغیرہ سے اس کی جو ہے وہ دوبارہ سے چھان بین کرائیں, تاکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے سٹاف کے اوپر وہ جو 1.2% بھی جو یہ مسئلہ آتا ہے نا بھائی جان, اس کے اوپر بھی میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے تمام تر سٹاف کا اپنی نگرانی کے اندر ریکارڈ سارا مینٹین کریں, اور اگر کوئی بندہ پریویس کرائم میں منسلک ہے تو اس کی نشاندہی کر کے ہمارے آگے لایا جائے, تاکہ ہم اس کی لیگل اس کے اوپر سارا چیک اینڈ بیلنس کریں کہ اس کو ہمارا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا چیمہ صاحب, اس کے ساتھ یہاں پہ ڈی سی کالونی پہ عام تاثر ہے اور باہر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ ڈی سی کالونی چند صحافی, چند سیاستدان, چند انویسٹر ان کو نوازتا ہے, ان کی من مانی کے فیصلے بھی یہاں پہ مانے جاتے ہیں, ان کی من پسند کے لوگ بھی رکھے جاتے ہیں, پلاٹس بھی دیے جاتے ہیں, بار عوامی سطح پہ یہ باتیں ہوتی ہیں. اس میں کتنی سچائی, اور یہ اگر بات ہے تو اس کے خلاف دیکھیں, ہماری پنجاب گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, تمام تر آپ بزنس جو یہاں پر آپ انویسٹرز کی بات کر رہے ہیں, آپ ہمارے لوکل ہیں, تو میرے پاس تو جو بھی دوست آتا ہے میں اس کو کھڑے ہو کے ملتا ہوں, اور جو بھی کام ہوتا ہے اس کا کھڑے ہو کے کرتا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ چند ایک, اور جو بھی جائز کسی کا کام ہے اس کام کو میں خود جو ہے وہ پایہ تکمیل پہ پہنچاتا ہوں. باقی جو چند جو انویسٹرز یا صحافی یا آپ بات کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم سب کو وارم ویلکم کرتے ہیں, ہم سب کی جو ہے وہ جو جائز مطالبات ہیں ان کو آخری حد تک میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آگے ہماری الاٹمنٹ آئے گی وہ تمام لوگوں کے لیے ہوگی, جو اس میں اپلائی کرے گا, جس کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے, کیونکہ وہ تھرو قرآن اندازی ہونی ہے, وہ ہوگی. آج سے پہلے, میرے دور سے پہلے یہ سوسائٹی جو ہے یہ ہمارے پاس تمام تر گورنمنٹ امپلائیز جتنے بھی ہمارے ملک کے ہیں, جس نے بھی اپلائی کیا الاٹمنٹ کے لیے اور ریکارڈ موجود ہے, اس قرآن اندازی کے ساتھ ان کے پلاٹ ملے تو وہ موجود ہے. لیکن اس چیز میں ایسی کوئی نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ چند ایک لوگوں کو یا میرے سے پہلے چند ایک لوگوں کو. ہاں, اگر کوئی بندہ آپ کے لیے جو ہے اچھی سوچ لے کے آیا ہے اور اس نے کوئی پلان دیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ ایک کھڈا ہے 13 ایکڑ کا, میرا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دیں. ہماری سوسائٹی کے اندر 13 ایکڑ رقبہ ہے جو کہ 25-27 فٹ ڈیپتھ میں ہے, جس میں پانی کھڑا ہوا ہے, جس میں زہریلا پانی کھڑا ہوا ہے, اور وہ بیماریوں کا باعث ہے, وہ وبا کا باعث ہے, وہ جو ہے وہ ہمارے لیے بچوں کے لیے انسیکیور ہے. ادھر پچھلے تھوڑے عرصے پہلے, سال پہلے آپ کے نالج میں ہوگا کہ کوئی بچہ ادھر گیا, پانی دیکھ کے اس نے سوئمنگ کا ارادہ کیا تو وہ ڈوب گیا میرے سے پہلے. ایسا بھی واقعہ موجود ہے. تو اس کھڈے کو جلد از جلد اس کے حل پہ جانا چاہیے. وہ ہماری کروڑوں اربوں کی پراپرٹی ہے, اس کو ہم خود بنائیں. ہمارے پاس کافی پلانز آئے ہیں کہ اس کو باہر کی کمپنی کو دے دیا جائے, اس کو یہ دے دیا جائے, بٹ میں اس کے اوپر ایگری نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری اپنی وہ چیز ہے تو ہم اس کو جلد از جلد بلڈ اپ کریں. اور انشاءاللہ اس کا نیکسٹ آنے والے چند مہینوں میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف ہم چلیں انشاءاللہ.
प्रोग्राम के सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चीमा साहब से इसी तरह DC कॉलोनी के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करते हैं। चीमा साहब से दोबारा से जहाँ से बात का सिलसिला ख़त्म हुआ था करते हैं शुरू। चीमा साहब से ये पूछते हैं कि ईद कुर्बान का दिन है, तो ईद के हवाले से DC कॉलोनी ने अपने रिहायशियों को क्या फैसिलिटी दी है कि ईद कुर्बान के मौके पर वो कैसे वो जो अपनी सफाई का अपने मामलात का वो कैसे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुसलमान को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। और ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो है बड़ा ख़ास दिन है ईद तमाम मुसलमानों के लिए। इसी लिहाज से हमने भी तमाम तर सोसाइटी में जो सफाई सुथराई के इंतज़ाम होते हैं, जो वेस्टेज को संभालने के इंतज़ाम होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे किए हुए हैं। हमने अपनी टीम को जो है तमाम घरों में जिस तरह वो आप बैग्स जो हैं वो भिजवा देते हैं वो भिजवाए हुए हैं। हमने अभी ईद उल अज़हा से पहले हमारे 2 ट्रैक्टर आने थे ताकि वेस्टेज जो हम लेके जाते हैं तो वो हमने कोशिश की कि हम टाइम से पहले ले लें, ईद से पहले ले लें, आ जाएं। वो आ गए ताकि फिल फोर जैसे जैसे कुर्बानी होती जाए तो लोगों के घरों से वो सफाई सुथराई का। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि तमाम तर रहायशी जो हैं वो ईद उल अज़हा के ऊपर जब कुर्बानी और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं तो उसके बाद वो तमाम तर वेस्टेज जो हमने शॉपर बैग्स और तमाम रहायशियों को भिजवाए हैं, अगर किसी को नहीं मिला तो वो हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रब्ता करके ऑफिस में माजरत भी उससे कर रहे हैं और वो रब्ता करके किसी को नहीं मिला तो वो अपने शॉपिंग बैग्स ले ले और जो है वो तमाम तर वेस्टेज को उधर पैकिंग में करके उसको पैक करके और वो जो है हमारा स्टाफ उनके घरों से डोर स्टेप से ले जाएगा। ईद के हवाले से आपने बताया एक प्लानिंग पूरी मौजूद है, और इसके अलावा ईद के दिनों में आम लोगों का भी आना जाना होता है जो आके मुख्तलिफ घरों के अंदर दस्तक देंगे, गोश्त देंगे, पैसे मांगेंगे। इस वजह से भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। इस हवाले से भी सिक्योरिटी को कोई ख़ुसूसी हिदायत दी? भजन जो है ईद उल अज़हा जो है वो उसका मकसद जो है हमने अपनी सिक्योरिटी को तो तमाम तर सिक्योरिटी को तो हमने जो है वो स्टैंड बाय किया हुआ है और उस दिन हम मॉर्निंग के अंदर अपना स्टाफ भी डबल कर रहे हैं। उसकी रीज़न यही है कि तमाम तर जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसके अंदर हम जो जितनी सिक्योरिटी अगर मौजूद है उससे डबल सिक्योरिटी कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ वो कुर्बानी का गोश्त हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे पड़ोसी हैं उन लोगों का हक भी है, ठीक है। तो जो कश्मीर कॉलोनी और जो ढींगरा वाली और जो हमारे अकब में वाक़या खुशी टाउन, वहाँ पे जो हमारे पड़ोसी जो हमारे मुस्तहिक दोस्त हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, तो मुस्तहिक एज सच कोई भी नहीं होगा। सब लोग साहिब इस्तात हैं, सब लोग कुर्बानी कर रहे हैं, तो कुर्बानी का हिस्सा जो हमारे मुस्तहिक पड़ोसी हैं उन तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए मैंने ये कहा है कि अगर कोई बच्चे या कोई जो वो गरीब लोग गोश्त लेना चाहते हैं तो मैंने अपनी सिक्योरिटी को डबल किया है ताकि वो जो 2 घंटे 3 घंटे के लिए कुर्बानी के बाद आते हैं वो गोश्त लेने के लिए तो वो लेके और वो अपने वापसी रास्ते से चले जाएं। मेरे हिसाब से ये ही बेहतर है, मुनासिब है। DC कॉलोनी के जो मेडिकली तौर पर मामला थे, डिस्पेंसरी थी, उस हवाले से भी कुछ काम किया आप लोगों ने, और ये जो कोरोना के हवाले से भी और नई चौथी लहर भी आ रही है, इस हवाले से भी सूबाबंदी ईद के ऊपर ये इससे बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेल्थ सेंटर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मिर्ज़ा इकबाल साहब हमारे कन्वीनियर हेल्थ हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं
اور انہوں کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کو جو ہے وہ ہم نے یہ شعبہ دیا ہے، کیونکہ پریویس بھی انہوں نے بڑا اچھا مینیج کیا ہوا تھا. اس میں 3 شفٹوں کے اندر ہمارے پاس تمام تر سٹاف موجود ہے، تمام تر اچھے ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، اور بڑا اچھا ہم اس کو رن کر رہے ہیں. کرونا میں بھی ہم نے جو ہے اپنے رہائشیوں کو تمام تر تحفظ اور تمام تر جو SOPs کا خیال کرتے ہوئے ہم نے اپنا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے رن کیا. ہماری جو ضلعی انتظامیہ اور ہماری جو ہیلتھ کی ڈپارٹمنٹس کی انتظامیہ انہوں نے کئی دفعہ آ کے وزٹ کیا ہے اور ہمارے کاوشوں کو سراہا ہے. ایک بہت ہی درینہ مسئلہ ہے یہاں پہ جو لوکل آنے والے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا. جی اس کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے منشور میں بھی یہ شامل تھا، جی اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل ہم نے 2-3 جو ہے وہ جو ہمارے کیری وینز ہیں ان کو ڈبہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی، اور ہم نے کرونا سے پہلے اس کو چلایا ہوا تھا کہ ہم اپنے جو ریزیڈنٹ ممبرز ہیں ان کو چیک پوسٹ سے لیتے تھے اور ہم ان کو جو ہے ان کے ڈیسٹینیشن تک پہنچاتے تھے. پھر وہ کووڈ آ گیا اور کووڈ کے بعد مہینے کی بریک ہی آتی رہی ہے. پھر سیکنڈ لیئر آ گئی، پھر تھرڈ لیئر آ گئی، 4 آ گئی ہے. تو وہ اس وجہ سے ہم اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے ہیں ٹرانسپورٹ سسٹم کو. انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا پلان کرتے ہیں کہ ایکچولی ہمارے پاس تقریباً 2200 جو یا 2400 کے قریب اب آنے والے دنوں میں رہائشیں ہو جائیں گی. 200 کے قریب ابھی بن رہی ہیں لیٹسٹ، تو وہ تقریباً 2400-2500 ہو جائیں گی. تو میرا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک جو ہے وہ کوئی اچھی سروس سٹارٹ کریں، بس سروس سٹارٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ ہی جب اس سروس کو سٹارٹ کرنے کا ہم پلان کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے کتنے مسافر ہوں گے. تو وہ بھی آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر تمام تر گجرانوالہ کی جو ہے وہ تمام تر آپ سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ کے جو مطلب طبقہ ہے جس میں انڈسٹریلسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز جو ہے وہ جن کے پاس ذاتی ایک نہیں 2-2 3-3 گاڑیاں، 2-2 گاڑیاں کام کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے مسائل ہیں. تو کام کے لوگوں کے مسائل ہیں، اس میں یا تو چنچی رکشا 2-3-4 وہ ایڈ آن کر دیے جائیں. نہیں وہ پھر اندر کا ٹرانسپورٹ، اندر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اگر ہم کریں گے تو ہم اپنی سروس ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب سٹارٹ کریں گے، پراپر کریں گے، ایک اچھی وہ لے کے کووڈ سے بچانے والی وین لے لیں گے، کوئی اوپر اس کا جو ہے وہ کھلا سسٹم ہو. تو ویسے بھی انشاءاللہ چوتھی لہر اب اللہ کرے کہ ہماری کنٹرول ہو جائے. کالونی اس ایریے کی واحد سوسائٹی ہے فی الحال، تو جس کے اندر پلے گراؤنڈ ہے، جم ہے، کھیلوں کی سرگرمی. جی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو گراؤنڈ ہے وہ گجرانوالہ کی بیسٹ گراؤنڈ میں سے ایک ہے. ہمارا جم بہت اچھا ہے جس میں لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے علیحدہ ٹائمنگ ہے. میں اب ہمارے سے پیچھے جو میرے سیکٹری صاحب تھے وقاص شیخ کھوکھر صاحب، انہوں نے انڈور سپورٹ اسٹیڈیم کے لیے بڑی کوششیں کی ہوئی ہیں. میں اب اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں اور وہ انڈور جو اسٹیڈیم ہے اس کی ٹرائی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ایک ایسی فیسلٹی جس طرح آپ کے کینٹ میں ہے ایک سپورٹس کمپلیکس ہو جس میں انڈور آپ کی سوئمنگ اور آپ کی اسکواش اور یہ چیزیں ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہاں پر اتنی چیزیں کے لیے آسانیاں بنائی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی دیں گے اور بہت جلدی ہم اس کی خوشخبری بھی سنائیں گے. آخر پہ عید کے حوالے سے آپ عید کے حوالے سے آپ جی السلام علیکم. میں جی عاطف افتخار چیمہ، سیکٹری ڈی سی کلونی اور چیئرپرسن اوورسیز ڈسٹرکٹ گجرانوالہ. آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو. عید الاضحیٰ تمام مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن اور اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے. آپ سب بھائی چارے کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ اگر کسی کی کوئی ناراضگی ہے تو اس کو ختم کر کے اس دن کی برکت سے آپ اپنے بہن بھائیوں کے کوئی بھی مسائل ہوں ان کو درگزر کریں، آپس میں مل جل کے رہیں اور اللہ کی یاد میں قربانی کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. جی آج کے ہمارے مہمان تھے آپ کا چیمہ صاحب.
ان سے ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، اور عید کے اس موقع پر مل جل کے غریب غربا کا آپ نے ہم سارے کا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام پہ.